براہ کرم جن کے پاس موبائل ہیں سائلنٹ پر لگا دیں یا بند کر دیں، بڑی مہربانی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام محترم پروفیسر ممتاز صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن گوجرا، معزز مشائخ عظام، علماء کرام، دیگر قائدین تحریک منہاج القرآن و رفقا و اراکین، ویمن لیگ کی معززات، خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن گوجرا کے زیر انتظام ہونے والے 7 روزہ دروس عرفان القرآن کی 4تھی نشست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبوں کو آزما رہا ہے، اور یقیناً آپ کے جذبے بھی کمزور نہیں ہیں۔ یہ بارشیں، یہ طوفان اللہ کے دین کے پیغام کو روک نہیں سکتے، اور دین پر چلنے والوں کے لیے تو بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، یہ تو شاید کچھ نہیں۔ تو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ یقیناً آپ جس ماحول میں، موسم میں اپنے گھر سے جو جذبات لے کر آئے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے مقبول ہیں، کیونکہ آپ خالص اللہ کے دین کا اور قرآن کا اور اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے آئے۔ تو اللہ ایسے جذبوں کی قدر فرماتا ہے۔ آج کی مجلس انشاءاللہ اس کے ہاں مقبول ہے، اور آج کی مجلس میں ہمارا مضمون اسلام اور آج کا مسلمان، اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کو مانے اور اس بات کا عہد کر لیتا ہے کلمہ پڑھ کے کہ اس نے اسلام کو بطور ضابطۂ حیات اور ایک نظام قبول کر لیا ہے، لہذا اب وہ عہد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اب زندگی جو جو اسلام کے طریقے ہوں گے اس کے مطابق ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مسلمان کا مفہوم۔ تو اسلام کیا ہے اور ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کس روش پہ چل رہے ہیں، تھوڑا اس کا احتساب آج کرنا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کے تصدق سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 مضمون کے طور پہ لی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مخاطب کیا۔ آپ حضور کے غلام ہیں؟ بولیے الحمدللہ، اور غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں تیرے سارے ٹبر دی گولی، واہ واہ واہ، ایک تیرے در نہ لگ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں حضور کے غلاموں کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ ایمان والے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت پر اللہ کی زبان پہ جس کا تذکرہ ہے وہ آپ ہیں الحمدللہ۔ تو فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو روش ہے کہ کچھ بات اسلام کی مان لی، کچھ بات شیطان کی مان لی، یہ کچھ بات اللہ کے رسول کی مان لی، زندگی میں بسر کرنے کے لیے، اور زیادہ باتیں، بلکہ آج کل تو زیادہ باتیں اپنی نفس اور خواہش کی مان لی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، واہ واہ، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ تو یہ دوہری روش اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہم کیا اپنائے ہوئے ہیں؟ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، یہ ہماری روش ہے۔ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی۔ یا تو رحمان راضی کر لو، یا رحمان راضی کر لو۔ اب میں دوسری بات نہیں کرتا، میں دوسری نہیں کہتا، بس رحمان راضی کر لو، بس رحمان راضی کر لو۔ تو اللہ پاک مخاطب کر کے اپنی چاہت کا اظہار کر رہا ہے، کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تھوڑے تھوڑے نہ ہو، سارے داخل ہو جاؤ۔ اپنا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اپنی سوچیں، اپنے تخیلات، تصورات، اپنے ذاتی من میں اٹھنے والی شیطان کی رغبت کو دبا دو اور مصطفیٰ کی چاہت کے مطابق خود کو ڈال دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم مصطفیٰ کے غلام ہو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، اس کے بتائے ہوئے، اس کے کھینچے ہوئے خطوط، اس کے بتائے ہوئے راستے، ان کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ سبحان، کبھی ایسی باتیں بھی کوئی بتاتا ہے؟ واہ واہ واہ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے چھوڑ دو۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے،
اللہ پاک نے مخاطب کیا تو فرمایا آمنو، ایمان والوں کو مخاطب، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور چاہا کیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدے کا نام ہے، یہ اندر داخلی سطح پہ چہروں پہ نظر نہیں آتا، ایمان دیکھا نہیں جا سکتا، یہ داخلی سطح پر ایک حالت کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے۔ ایمان کا تعلق دلوں سے ہے۔ لا يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ اس وقت منافقوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا مسلمان سے پہلے ایمان چاہیے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ایمان یہ عقیدہ ہے اور اسلام یہ عمل ہے۔ اسلام عمل ہے، ایمان دکھائی نہیں دیتا، اسلام نظر آتا ہے۔ یہ بات ہے، اسلام دکھائی دیتا ہے اور ایمان دکھائی نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے۔ مسلم کون ہے؟ جس کا من، باطن اور قلب و روح نور ایمان سے منور ہو اور جس کا تن نور اسلام سے منور ہو، پھر کامل مسلمان بنتا ہے۔ اگر من کی کمی آ گئی، ایمان میں کمی آئی تو پھر بھی خسارہ ہے، اور اسلام میں کمی آئی تو پھر بھی خسارہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ من کو نور ایمان سے روشن کرو اور تن کو نور اسلام سے روشن کرو۔ ایمان عقیدہ ہے اور اسلام اعمال صالحہ ہے۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے اور خواہش کی جا رہی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اسلام کے دو بڑے اہم مفہوم ہیں جو میں آج کی گفتگو میں لے رہا ہوں۔ پہلا یہ، ایمان کہتے ہیں خود امن میں آ جانا، خود سلامتی میں آ جانا اور دوسروں کے لیے سراپا سلامتی اور امن بن جانا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی یہ، مفہوم یہ ہے، خود امن میں آ جائے اور اس کے ہاتھ سے ہر کوئی امن پا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فعل متعدی بھی ہے اور فعل لازم بھی ہے، دونوں ہیں، دونوں اس میں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اب خود امن میں آ جائے، اس معنی کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویہدی ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 15 کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کا نور آ گیا، نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ اب اللہ اس نور اور اس روشن کتاب کے ذریعے سے یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ کسے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، جو خود کو اس کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس نور سے ہدایت کا فیضان عطا کر دیتا ہے۔ سبل السلام
اور سلامتی کے راستے کی طرف لے آتا ہے، سلامتی کے راستے کی طرف چلتا ہے۔ اس مفہوم کو اللہ پاک نے دیگر کئی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ مثلا ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، ولی کون ہے؟ جس کا من نور ایمان سے روشن، تن نور اسلام سے روشن ہو جائے، جو ظاہر و باطن میں یکجا ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھنے سے مصطفیٰ یاد آتے ہیں، جن کو تکنے سے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ارے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جو چلتا پھرتا قرآن بن جاتے ہیں، جو چلتا پھرتا قرآن بن جاتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ اللہ کے دوست ہو جائیں، تو میں نے عرض کی کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ جب اسلام لائے تو امن میں آ گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ دوست بن جاتے ہیں پھر ایسا امن عطا کرتا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ انہیں دنیا و آخرت کا کوئی خوف ہے اور نہ پھر وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے اس مفہوم کو بیان فرما دیا کہ اسلام یہ ہے کہ بندے جب اسلام میں داخل ہو جائے گا، یہ دل کی پریشانیاں، یہ دل کے غم، یہ خوف و ہراس کی کیفیت اگر اسلام کے نور کو اپنا لے تو اس کی برکات سے دل خوف سے پاک ہو جائے گا، دل خوف سے پاک ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ اب یہ کہ جب خود اسلام اور امن اور سلامتی میں آ جاتا ہے تو دوسرا معنی یہ ہے کہ سراپا سلامتی بن جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس معنی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جب مسلمان بن جاتا ہے پھر اس کی نگاہ سے اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی ملتی ہے، انہیں سلامتی مل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے خود سلامتی والا اور زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے سلامتی کا پیغام بر بن جاتا ہے، سراپا امن بن جاتا ہے، پھر وہ مسلمان ہے۔ یہ اس کا ایک معنی۔ دوسرے معنی میں ارشاد فرمایا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اسلام کا مفہوم مانا کسی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اپنی چاہت چھوڑ دینا، اس کی چاہت لے لینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، طاعت و بندگی کا پٹا گلے میں ڈال کے اور یہ مفہوم اپنا لینا میں گڈی ہاتھ ڈور سجن، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جیویں رکھے اویں رہنا، وہ جدھر چاہے پھیر دے، وہ جدھر چاہے اڑائے۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنی چاہت چھوڑ دینا اور محبوب کی چاہت لے لینا، سر خم تسلیم کرنا۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں اس مفہوم کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے یعنی کن کے ابراہیم کے رب نے ان سے کہا کیا اسلم، سر تسلیم خم کر دو، طاعت اختیار کر لو، میرے حکم کو اپنا لو۔ جب یہ چاہت کا اظہار کیا، یہ حکم دیا، قال، وہ بولے اسلمت، میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ کس کے آگے؟ لرب العالمین، اس رب کے آگے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو دو مفہوم سمجھ میں آئے۔ نمبر ایک، درس قرآن ہے نا، اسے یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اسلام کا معنی یہ ہے اگر میں مسلمان ہوں
تو میں خود تو اسلام نے تو مجھے سلامتی دے دی، امن میں آ گیا، سلامتی میں آ گیا۔ اس سے بڑھ کے یہ ہے جو مد نظر رکھنے والی بات ہے کہ جب میں مسلمان ہوں تو سراپا سلامتی اور امن ہو، کسی کو نہ میری نگاہ سے، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اگر تو تکلیف پہنچ رہی ہے تو نام کا مسلمان ہے، اسلام سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکاتا چلا جائے۔ اب آئیے اس دوسرے معنی کی روح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث جبریل ہے، فرمایا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اب میں مسلمان جو ہو گیا تو اب مجھے کیا کرنا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آئیے مصطفیٰ کا پیغام سن اے آج کے مسلمان، اپنے نبی کا پیغام سن اور پھر خود کو اس کے مطابق ڈھالتا چلا جا۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ قال ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا۔ تو ایمان کے بغیر چونکہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے پہلے ایمان کو رکھا۔ اب وہ بیان کرنے کے بعد اب اسلام کیا ہے اور مسلمان کی پہچان کیا ہے، فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، پہچان یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا ترانہ اٹھتا ہے سب دنیا کے معاملات چھوڑ کے جبین نیاز جھکانے کے لیے اس کے گھر میں آ جاتا، پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے۔ بولیے اسلام کیا ہے؟ نماز کی پابندی کا نام۔ اسلام کیا ہے؟ جب 5 وقت اس کا پیغام آئے تو بندے مسلمان تو کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کی ہر چاہت کو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کو پسے پشت ڈالے، رحمان کے آگے جبین جھکا دے، جبین نیاز جھکا دے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو پنجگانہ نماز پڑھے، اسلام یہ ہے وَتُؤْتُ الزَّکَاۃ، زکات ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وَتَحَجُّ الْبَیْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، اور اگر تجھے اللہ توفیق عطا فرما دے تو حج کرے۔ تو کتنی چیزیں اسلام قرار پائیں؟ 4۔ کتنی بولیے؟ 4۔ نمبر 1 پنجگانہ نماز کی پابندی، سب سے پہلا، اور قربان جائیں اللہ پاک نے 30 سپاروں پر مشتمل اپنا قرآن نازل کیا۔ یہ بار پروفیسر بڑی توجہ طلب ہے، 30 سپاروں پر مشتمل قرآن نازل کیا جو مسلمان کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ جب عمل کی دنیا کی بات آئی، عمل کی دنیا کی بات آئی تو پہلے صفحے پہ عمل کی دنیا میں جس عمل کا تذکرہ کیا وہ پنجگانہ نماز ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان تھا، چونکہ عمل ایمان کے بغیر نہیں ہے اس لیے اس کا تذکرہ لازم ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب فرمایا عمل کا ایک جہان ہے، ایک پورا جہان ہے، اس پورے جہان میں لوگوں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس ساری عمل کی دنیا میں اللہ نے قرآن میں جس عمل کا پہلے تذکرہ کیا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اہل تقویٰ وہ ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلا تذکرہ ہی 30 سپاروں کی اس کتاب میں نماز کا ہو رہا ہے۔ اور اے آج کے مسلمان ہمارا حال یہ ہے، ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں، دنیا کی رغبتیں، دنیا کا حسن،
دنیا کی لالچ، دنیا کی لذات نے آج ہمیں اتنا گرفتار کر لیا ہے. ارے بلانے والا 5 وقت بلا بلا کے کہتا ہے مسلمان آ مسلمان بن جا، مسلمان آ مسلمان بن جا، مگر ہمیں دکانداریاں نہیں چھوڑتی. یہ کوئی انداز مسلمانی ہے؟ یہ کوئی انداز مسلمانی ہے؟ اور قربان جائیں اس نماز کی پابندی کرنے والے، رمضان کا ادب کرنے والے اور حج کرنے والے، اور جس کو یہ استطاعت ہو زکات ادا کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی رغبت دلائی ہے کہ حضور کی چاہت ہے میرا غلام ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے نہ روک سکے. چاہت کا اظہار کیا. مثلا حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل من قداعہ، ایک شخص قداعہ قبیلہ تھا، وہاں سے آیا، حضور کی بارگاہ میں مخاطب ہوا، بولا فقال له یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیتا، اپنی رائے دیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس شخص کو؟ اب بات وہ اپنی کر رہا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں، مثلا کیا، ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دوں، یہ شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسَ، اور 5 گانا نماز پڑھتا رہوں، وَصُمْتُ الشَّهْرَ وَقُمْتُ رَمَضَانَ، رمضان میں دن کو روزہ رکھوں، رات کو تراویح پڑھوں، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ، زکات دوں. 3 باتیں کی، کیا؟ نماز پڑھتا رہوں، روزے رکھتا ہو رہوں اور تراویح ادا کرتا رہوں، اور زکات دیتا رہوں. تو بتائیں اللہ کیا انعام دے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جو اس حال میں مر گیا. اب بات اس کی نہیں کی، اس نے پوچھا میں اگر کروں تو مجھے کیا ملے گا، اس نے تو صرف اپنی بات کی تھی. مگر قربان جائیں اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں اپنے محبوب کا پیغام سنو. من مات علی ھذا، تو اور پھر میری امت کا جو جوان اور جو بھی امتی اس حال میں مر گیا کہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، زکات دیتا تھا، اس حال میں اگر مر گیا، کانا من الصدیقین والشہداء، اللہ قیامت کے دن اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شامل فرما دے گا. ارے اتنا ہی نہ، اتنی عطائیں، اتنی عطائیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. بندے زندگی ختم ہو جائے گی، اے دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں، اور اے آج کے مسلمان، اس دنیا پہ بڑے بڑے پیسے والے قارون آئے، بڑے بڑے زوراور آئے، ایک وقت میں موت نے گرا دیا، آج کہے خواب پڑے ہیں. نام انہی کا زندہ ہے جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، انہی کا زندہ ہے اور وہی زندہ رہیں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ دلانی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ دے دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں عمل کروں اور وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ جنت میں داخل کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا،
اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. یہ ایمان ہے. ہر جگہ پہ ایمان کا تذکرہ پہلے آیا. تو یہ عقیدہ تھا, ایمان تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, وقت پر پنجگانہ نماز پڑھا کر, نماز پڑھتا رہے. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, زکات دیتا رہے. وَتَصُومُ رَمَضَانَ, رمضان کے روزے رکھ. لوگوں تین ہی باتیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی پہچان ہے نماز. بلکہ آقا نے فرمایا, آپ نے فرمایا کافر اور مسلم میں فرق نماز ہے. اب بتائیں ہم پڑھتے ہیں؟ بولیے. آج میں نے عرض کی نا کہ آج اپنا محاسبہ کرتے ہیں, زندگی کا کوئی لائحہ عمل متعین کرتے ہیں. اندھیروں میں چلنے سے روشنی کی طرف چلتے ہیں. تو فرمایا تین باتیں کی, نماز وقت پہ پڑھا کر, زکات ادا کیا کر, رمضان کے روزے رکھا کر. یہ بات حضور نے اسے کہی. حضور نے وظیفہ دے دیا, جنت میں داخلے کا وظیفہ دے دیا. جب دے دیا وہ بولا قال والذی نفسی بیدہ, اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا ازید علی ھذا, میں صرف پنجگانہ نماز پڑھوں گا, اوپر کچھ نہیں کروں گا. اوپر یہ تہجد کے نفل, یہ اشراق کے نفل, وہ فلاں فلاں, یہ جو دیگری باتیں ہیں یہ نہیں کروں گا. لا ازید علی ھذا, بس نماز پنجگانہ پڑھوں گا, قسم ہے اس ذات کی. روزے رکھوں گا, قسم ہے اس ذات کی, زکات دوں گا. اور روزے کون سے؟ وتصوم رمضان, رمضان کے, دوسرے نہیں رکھوں گا. حضور نے فرمایا جب یہ کہا اس نے, اور یہ کہہ کے فلما ولا, حضور کی بارگاہ سے پلٹا, جانے لگا. جب جانے لگا تو دربار رسالت کی سخاوت موج میں آ گئی. اس نے عزم جو کیا تھا, حضور کو عزم پسند آ گیا, آقا کو عزم پسند آ گیا. جب پلٹا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا, ارے جو جنتی کا مکھڑا دیکھنا چاہے وہ اس بندے کو دیکھ لے. جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. کیا عزم کیا تھا پنجگانہ نماز نہیں چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ, اس کو دیکھ لو. یہ میں نے وہ باتیں بیان کی ہیں لوگوں جس پر آج ہم توجہ نہیں کر رہے. ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں. میرا مضمون طویل ہو رہا ہے, میں اور بھی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں نماز مسلم کی پہچان ہے. بولیے نماز مسلم کی پہچان ہے. جب پہچان ہے تو آئیے ایک حدیث اور دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے, قبر میں جائے گا, تو قبر میں جا کے اس کے لواحقین لوٹتے ہیں, پلٹ آتے ہیں. وہ آتے ہیں تو دو فرشتے نکیرین آ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اس کے سرانے کی طرف سے آتے ہیں. ہائے ہائے, سرانے کی طرف سے آتے ہیں, اور جب آ کے اس کی قبر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو قربان جائیں اس کے سامنے نماز کھڑی ہو جاتی ہے. ارے لوگوں, نماز نے اتنا کچھ ابھی ہمیں دینا ہے. بتائیں ابھی ہم نے مرنا ہے؟ بولیے کوئی ہے ایسا جو نہیں مرا؟ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ تو پھر ناداں مسلم, جس نماز نے تجھے ابھی اتنا کچھ دینا ہے پھر اس سے غافل ہو رہا. قبر میں فرشتوں کو روک دے گی کہ خبردار ادھر نہ آنا, یہ دنیا میں ہمارا محافظ تھا, آج قبر میں ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمارا محافظ تھا. وہ دائیں طرف سے آنا چاہیں گے, رمضان کے روزے کھڑے ہو جائیں گے. روزے کہیں گے بھی نہیں, فرشتوں کوئی اور راستہ تلاش کرو, ادھر سے داخل نہیں ہونے دیں. یہ راستہ نہیں ہے ادھر سے. کیوں؟ ارے یہ ہمارا محافظ تھا, آج ہم اس کے محافظ ہیں.
وہ بائیں طرف سے آنا چاہیں گے، اس کے نوافل، اس کی خیرات، اس کی نیکیاں کھڑی ہو جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی، اس کی زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی. وہ کہے گی خبردار فرشتوں، آج ادھر سے بھی راستہ نہیں، کہیں اور طرف سے جاؤ، اور طرف سے جاؤ. پھر وہ پاؤں کی طرف سے آنا چاہیں گے، جو نیکیاں کیا کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ. سلام کا معنی کیا؟ مسلمان کا معنی کیا؟ دوسروں کے لیے سلامتی بن جاتا. تو سلامتی بنا ہوا تھا، یہ حسن اعمال خیرات اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جائیں گے. یہ بات حضور نے فرمائی. چاروں طرف سے جب حلقہ ہو جائے گا، اب فرشتے کیا کہیں گے؟ ہائے ہائے، فرشتے کہیں گے ارے آنے والے کیا خوب دوست ساتھ لایا ہے، اللہ اکبر، ارے تجھے مبارک ہو، کتنے پیارے تیرے یار، دنیا تے جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے، ارے اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار. یہ یار ہیں، نمازیں تمہارا دوست ہیں، یہ ارے دنیا میں بھی تیری حفاظت کرتی ہیں، قبر میں بھی تیری حفاظت کرے گی. اب بولیے، اب بھی نہیں پڑھنی؟ بولیے اب بھی نہیں پڑھنی؟ عزم کریں انشاءاللہ مسلمان بن کے دکھائیں گے. مولا جو ہو چکا سو ہو چکا، تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. آج کے بعد حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، دنیا کی کوئی چاہت، کوئی رغبت اور کوئی دوستی تیری بارگاہ میں آنے سے روک نہ سکے گی. یہاں تک میں نے اطاعت و بندگی کا مفہوم بیان کیا. اس کے بعد آگے چلیں. اب یہ تو وہ زیور ہے جو اسلام نے مسلمان کو عطا کیا، جو اس کے حسن کو نکھارتا ہے. یہ تو وہ بات تھی. مگر آئیے آج ہمارے معاشرے میں آج کے مسلم کا حال کیا ہو چکا، ہمارا حال کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مسلمان اگر تو مسلمان ہے تو پھر ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو ناجائز طریقے سے. یعنی یوں کہہ لیں کہ حرام نہ کھاؤ. کیا؟ حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حرام کا ایک لقمہ اگر حلق سے اتر جائے تو 40 دن کی عبادت اللہ ضائع کر دیتا ہے. استغفر اللہ، استغفر. 40 دن کی عبادت ضائع کر دیتا ہے. اور ہمارے پاکستان کے بعض محکمے، سرکاری محکمے، ان کے ملازمین کیا کہتے ہیں؟ اگر رمضان آ جائے تو کہتے ہیں جی عید لگانی ہے. بات سمجھتے ہیں آپ؟ کیا عید لگانی ہے؟ اور عید لگانے کا مفہوم کیا ہے؟ نہیں دیکھنا گندگی کو، نہیں دیکھنا ستھرگی کو، نہیں دیکھنا حلال، نہیں دیکھنا حرام. جہاں سے آئے پیسہ سمیٹ سمیٹ کے گھر میں لے کے جاتے ہیں. رشوت، سود، لوگوں کو مجبور کرنا. نیکی کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا، قربانی کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا. ارے مسلم، تیرا تابناک ماضی اور اس کی وہ داستانیں جو زمین پہ تجھ سے پہلے کوئی رقم نہ کر سکا، آج کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی، کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی. حرام کا لقمہ حلق سے اترے. پھر آج کا والد یہ چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ، چونکہ آج کے مسلمان ہیں اور ہم نے آج اپنا احتساب کرنا ہے، معذرت کے ساتھ آج اپنے بچے کو حرام بھی کھلاتے ہیں، حلال بھی کھلاتے ہیں. ہم تمیز نہیں کرتے اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ حلالوں کے کام کرے. کھلاتے حرام ہیں اور خواہش کیا کرتے ہیں کہ حلال زدہ بنے. ناداں، تو نے تو اس کی رگوں میں خون ہی حرام کا پیدا کر دیا ہے. اے مسلم، اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو سزا نہ دے کہ وہ تیرے گھر میں آ گیا. یہ سزا نہ دے اسے، وہ تو بچہ ہے، اسے کیا خبر اس کا باپ کیا کر رہا ہے، اور تو اس کے اندر حرام ڈال رہا ہے. حرام پہ پلنے والا، حرام
حرام کاریاں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ علامہ اقبال پیدا ہوئے، ان کی ماں نے اپنا دودھ نہ پلایا، ماں نے دودھ نہ پلایا، اپنے زیورات بیچے، ایک بکری لے آئیں، اس کا دودھ پلاتی تھی۔ شوہر نے پوچھا محترمہ آپ اپنا دودھ کیوں نہیں بچے کو پلاتی؟ اس نے کہا میں جو بچہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اس کا نام اقبال رکھا ہے، میں اسے اقبال دیکھنا چاہتی ہوں، جو بچہ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ میرے دودھ سے نہیں بنے گا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ تو جو کمائی لاتا ہے مجھے شک ہے کہ اس میں حرام کا نطفہ، اس میں حرام کا لقمہ ہے، مجھے شک ہے کہ اس میں حرام آتا ہے، اور میں بچے کو حرام کھلانا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ارے جب حرام نہ کھائے گا، حلالوں کے کام کرے گا، دنیا کے لیے رہبر و رہنما بن جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے، اور قربان جائیں جب ماں ایسی ہو جائیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، اسلام کی بیٹی سن رہی ہے، شوہروں کو مجبور نہ کرو، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، حالات برے بھی ہوتے ہیں، وقت کبھی رکا نہیں کرتا، اچھا ہو تب بھی بیت جاتا ہے، برا ہو تب بھی بیت جاتا ہے، مگر یہ پہچان ہے کھرے اور کھوٹے کی، یہ پہچان کرواتا ہے کھڑا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ اسلام کی بیٹی تیرا تابناک ماضی اور اس کی وہ داستانیں جو زمین پہ تجھ سے پہلے کوئی رقم نہ کر سکا، آج کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی ہے، کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی ہے۔ حرام کا لقمہ حلق سے اترے، پھر آج کا والد یہ چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ چونکہ آج کے مسلمان ہیں اور ہم نے آج اپنا احتساب کرنا ہے، معذرت کے ساتھ آج اپنے بچے کو حرام بھی کھلاتے ہیں، حلال بھی کھلاتے ہیں، ہم تمیز نہیں کرتے اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ حلالوں کے کام کرے، کھلاتے حرام ہیں اور خواہش کیا کرتے ہیں کہ حلال زدہ بنے۔ ناداں تو نے تو اس کی رگوں میں خون ہی حرام کا پیدا کر دیا ہے۔ اے مسلم، اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو سزا نہ دے کہ وہ تیرے گھر میں آ گیا، یہ سزا نہ دے اسے، وہ تو بچہ ہے، اسے کیا خبر اس کا باپ کیا کر رہا ہے، اور تو اس کے اندر حرام ڈال رہا ہے۔ حرام پہ پلنے والا حرام کاریاں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ علامہ اقبال پیدا ہوئے، ان کی ماں نے اپنا دودھ نہ پلایا، ماں نے دودھ نہ پلایا، اپنے زیورات بیچے، ایک بکری لے آئیں، اس کا دودھ پلاتی تھی۔ شوہر نے پوچھا محترمہ آپ اپنا دودھ کیوں نہیں بچے کو پلاتی؟ اس نے کہا میں جو بچہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اس کا نام اقبال رکھا ہے، میں اسے اقبال دیکھنا چاہتی ہوں، جو بچہ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ میرے دودھ سے نہیں بنے گا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ تو جو کمائی لاتا ہے مجھے شک ہے کہ اس میں حرام کا نطفہ، اس میں حرام کا لقمہ ہے، مجھے شک ہے کہ اس میں حرام آتا ہے، اور میں بچے کو حرام کھلانا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ارے جب حرام نہ کھائے گا، حلالوں کے کام کرے گا، دنیا کے لیے رہبر و رہنما بن جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے، اور قربان جائیں جب ماں ایسی ہو جائیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، اسلام کی بیٹی سن رہی ہے، شوہروں کو مجبور نہ کرو، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، حالات برے بھی ہوتے ہیں، وقت کبھی رکا نہیں کرتا، اچھا ہو تب بھی بیت جاتا ہے، برا ہو تب بھی بیت جاتا ہے، مگر یہ پہچان ہے کھرے اور کھوٹے کی، یہ پہچان کرواتا ہے
کھڑا کون ہے کھوٹا کون ہے. اسلام کی بیٹی آپ علامہ کی والدہ سے رہنمائی لے, والدہ سے رہنمائی لے. جب اس گود میں اقبال پلے, آئے آئے آئے, اس پاکیزہ گود میں جب یہ بچہ پلا بڑا ہوا تو قربان جائیں پھر وہ بولا اے طائر لاہوتی, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. سود حرام, رشوت حرام, غریب یتیم کا ناجائز طریقے سے لیا گیا پیسہ حرام. ارے حضور تو کہتے تھے قرآن تمہارا تعارف پیش کرتا ہے, یوں سمجھے زمین پہ یہودی ہے, زمین پہ عیسائی بھی ہے, زمین پہ ہندو بھی ہے, کافر و مشرک بھی ہے, مصطفیٰ کا ماننے والا بھی ہے, مومن بھی ہے, غلام بھی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے سب میں؟ فرق یہ ہے, ارے قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کا غلام ہے وہ موت تو قبول کرتا ہے, حلق سے حرام نہیں اترنے دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ حرام نہیں اترنے دیتا. نبی کا غلام جو قرآن تعارف دے رہا ہے کہ نبی کا غلام اور یہودی, نبی کا غلام اور عیسائی, نبی کا غلام اور ہندو بنیا, کافر اور مشرک. فرق یہ ہے حرام وہ کھاتے ہیں, مصطفیٰ کا غلام نہیں کھاتا. لا تأکلوا, حرام نہ کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. بتائیں اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ کو یہودی کہا جائے پسند کرتے ہیں؟ گالی ہے ہمارے. عیسائی کہا جائے پسند کرتے ہیں؟ بولیے. آپ کو کہا جائے آپ ہندو ہیں, اللہ نہ کرے, پسند کرتے ہیں؟ کافر و مشرک. اور یہ کہا جائے کہ مسلمان ہیں, جی بولیے مسلمان. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ سب کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں آگ میں ڈالنا پسند ہے مگر یہ پسند نہیں ہے کہ ہمیں مسلم نہ کہا جائے. یہ پسند نہیں ہے. جب تو پسند نہیں کرتا یہودی کہلوانا, جب تو پسند نہیں کرتا عیسائی کہلوانا, ہندو کہلوانا, تو پھر بتا اپنی زندگی کا تجزیہ کر لو. اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے دل میں, ہمیں نہیں, خود اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر لو خود کو, اور کھڑا کر کے ایمان سے فیصلہ دو. کہلوانا یہودی عیسائی ہندو پسند نہیں کرتے مگر ہماری زندگی کی ساری روشیں, عمل سارے کا سارا, سارے کا سارا, گھر کا ماحول سب یہودیوں جیسا نہیں ہو گیا, عیسائیوں جیسا نہیں ہو گیا, ہندوؤں جیسا. اپنے میری بہنیں سن رہی ہیں, اپنے نکاح کی شادی کی تقریبات دیکھ لیں, اپنے معاملات زندگی دیکھ لیں. ارے آج کے مسلم تیرا تابناک ماضی کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح تہجد کے وقت اپنے غلاموں کے گھروں کے پاس سے گزرتے, حدیث پاک میں جب گزرتے تو قربان جائیں صحابہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں یعنی مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز یوں آتی جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہوں. اٹھ کے تلاوت قرآن کرنا, اے مسلم یہ تیرا شعار تھا. آج گھروں میں سازینے اور گانوں کی آوازیں نہیں آنے لگی. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا, فرماتے ہیں لوگوں وہ دجال جو آئے گا سو آئے گا, دجال آ چکا, تم مسلمان ہو کے تمہارے گھر میں سازینے ہیں, سکرین پر ننگا ناچتا ہوا حسن ہوتا ہے. اے آج کے مسلم تیری نگاہ سے حیا اٹھ گیا, حیا اٹھ گیا. اور باپ بیٹی کے پاس, جوان بیٹی کے پاس بیٹھ کے وہ کچھ دیکھتا ہے, اگر مسلم ہو تو اس کے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. بھائی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
حرام نہ کھاؤ. اس کے بعد آگے چلیں. قرآن مجید نے فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض. بڑی خوبصورت بات ہے. جو قتل کر دیتا ہے کسے؟ بغیر کس ناحق، قصور بھی نہیں تھا، اسے قتل کر دیا. اب قرآن کا یہ کہنا من قاتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور ساتھ ہی کہا او فسادا فی الارض، اور زمین پر یا زمین پر فساد کیا، تو اشارہ کر دیا کہ یہ قتل بھی فساد ہے. زمین پہ قتل کرنا، ناحق قتل کرنا فساد ہے. قرآن نے کہا جس نے ایک قتل کیا اور ناحق قتل کیا اور فساد پھیلانے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. اب آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اب قتل کی طرف آ جائیں. لوگوں اللہ اپنی پناہ میں رکھے، یہ تو منہاج القرآن کا سایہ مل گیا، یہ تو شیخ الاسلام کی تربیت مل گئی. ورنہ آج ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ارے جس میں کان یہ سنتے ہیں بیٹے نے باپ مار ڈالا. بتائیں ہو نہیں رہا؟ کس پہ؟ جائیداد جھگڑے پہ. بیٹے نے باپ مار ڈالا، باپ نے بیٹا مار ڈالا، بیٹے نے ماں مار ڈالی، بہن نے بھائی مار ڈالا، بھائی نے بہن مار ڈالی. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ اللہ پاک کہتا ہے نہیں، مسلمان ہو تو قتل نہیں کرتا، اس کے اندر ظرف ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت ہوتی ہے، وہ معاملات کو سلجھاتا ہے. اور آئیں آج اس زمین پہ پاکستان کی ریاست میں بالخصوص اور پوری دنیا میں ایک طبقہ وہ سن لے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، کبھی خودکش حملے، کبھی بم دھماکے، اور مسلم میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر رکھا ہے کہ آج گھر سے نکلیں تو یہ خبر نہیں ہوتی کہ واپس بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اور اس کو اسلام کا نام دیتا ہے، خود کو اسلام سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے. جہاد کے نام پہ او فساد فی الارض، فساد کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے. ارے ایک مسلمان کو مارنا، آئیے ذرا مصطفیٰ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حرقہ من جوہینہ، جوہینہ کے قبیلے کا ایک علاقہ حرقہ تھا، ہمیں ادھر بھیجا جہاد کے لیے. فرماتے ہیں ہم گئے، جنگ ہوئی، جنگ کا عالم تھا، جنگ ہو گئی، جنگ ہوئی. میں اور ایک انصاری صحابی ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، ہم نے اسے گرا دیا، اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے. جو ہی چھاتی پہ چڑھے قال لا الہ الا اللہ، وہ بولا لا الہ الا اللہ، مجھے چھوڑ دو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. جب یہ اس نے پڑھا، وہ کہتے ہیں انصاری صحابی یہ سن کے پیچھے ہٹ گئے اور میں نہ ہٹا، میں نے اس کے کلمہ پڑھنے کے سن کر بھی، کلمہ پڑھا اس نے، کلمہ پڑھنے کے باوجود سن کر بھی اسے قتل کر دیا، قتل کیا. یہ بات مدینے میں پہلے پہنچ گئی، آقا علیہ السلام کو معلوم ہو گیا. اب 3 طرح کی حدیثیں ہیں. حضور نے طلب فرمایا، آپ نے کہا اسامہ آپ نے اسے قتل کیا؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے قتل کیا. حضور نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ پڑھ رہا تھا اور تو نے مار ڈالا، کلمہ پڑھتا تھا مار ڈالا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کان متعوذا، وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا.
اب آئیے چند لمحے کے لیے سوچئے، تلوار ہے سامنے، جنگ تھی، کافر گر گیا، صحابی چھاتی پہ چڑھے، اس نے چھاتی پہ چڑھے ہوئے صحابی کی ننگی تلوار دیکھی اور پھر کہا لا الہ الا اللہ. تو بتائیں کیا غالب گمان نہیں ہے کہ وہ موت سے ڈر کے پڑ رہا تھا؟ بولیے. جو صحابی نے جواب دیا کہ آقا گر گیا تھا، اب ہم قتل کرنے والے تھے، اس نے فٹافٹ کلمہ پڑھ دیا، تو کیا غالب گمان نہیں ہے؟ مگر جب یہ سنا آقا علیہ السلام نے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو نے دل بھی چیر کے دیکھا تھا، دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اس لیے کر رہا تھا. ارے یہ تو دل کی باتیں ہو جانے، دلوں کا حکمران جانے. زبان سے اگر کلمہ کہہ رہا تھا تو نے پھر مار ڈالا. کہتے ہیں حضور بار بار کہہ رہے تھے اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. ارے کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا، کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے آپ پہ افسوس کر رہا تھا اور یہ خواہش کر رہا تھا کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا. مسلم کہتے اسے ہیں ارے اپنے تو اپنے درکنار، غیر بھی اس سے تحفظ پا جاتے ہیں، اور آج تم مسلم کہتے ہو اپنے آپ کو. یہ دوسری حدیث یہ ہے. تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضور نے کہا، آپ نے پوچھا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ پڑھا تھا. نام پڑھا تھا. آقا نے کہا اچھا پڑھا تھا، پھر مار ڈالا، پھر مار ڈالا. آقا اس نے تو اس لیے پڑھا تھا. اس حدیث میں فرمایا آقا میں نے تو اس لیے مارا، اس نے فلاں 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 صحابی کو مارا تھا، میں نے قتل کر ڈالا اس کو. آقا نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ارے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نے مار ڈالا. میرے اسامہ ذرا بتا اگر قیامت میں کلمہ تیرے سامنے آ گیا تو جواب کیا دے گا؟ وہ تو کلمہ پڑھتا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے فلاں کو مارا تھا. اگر یہ کلمہ اس کا محافظ بن کے آ گیا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جہاد کے نام پہ فساد کرنے والوں اور خود کو مسلمان کہنے والوں، آج چھوٹے چھوٹے بچے خون میں لگا دیے جاتے ہیں، نیند کی موت سلا دیے جاتے ہیں. عورتیں، خواتین، بوڑھے، کمزور، جوان، کلمہ پڑھنے والے بم دھماکے سے اڑا دیے جاتے ہیں، خود کش حملے سے اڑائے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے ہم جنتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے ہم اسلام مسلمان ہیں. نادان ذرا حالت تو دیکھ. وہ تلوار کے نیچے اس نے کلمہ پڑھا. حضور نے فرمایا اگر کلمہ آ گیا تو کیا جواب دے گا؟ خود کو مسلم کہنے والے، یہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ خواتین، یہ بوڑھے کمزور جب قیامت میں کلمہ لے کے آئیں گے تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ پھر اس کو اسلام کہتے ہو، پھر خود کو مسلمان کہتے ہو. ارے اسلام تو امن کا دین ہے، سراپا سلامتی ہے. قربان جائے اسلام جنگ میں بھی اصول قائم کرتا ہے. جنگ ہو رہی ہو وہ اصول دیتا ہے. کافر تیرے ساتھ جنگ میں ہو تو میں خبردار مسلم ہے. تو کون ہے؟ مسلم ہے، مسلمان ہے. خبردار جنگ میں بھی کافر کے بچے کو نہیں مارنا، جنگ میں بھی کافر کی عورت کو نہیں مارنا، کافر کے بوڑھے کو نہیں مارنا، کافر کے ضعیف کو نہیں مارنا. ارے جو اسلام جنگ میں جہاں تلواریں ٹکرا رہی ہو وہاں کافر کے بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے جس میں مسلمان کے بچے کو اڑا دیا جائے اور پھر اسلام کہا جائے؟ ارے یہ اسلام مصطفیٰ کا نہیں، تمہارا کوئی اپنا ہوگا. مصطفیٰ کے اسلام میں اتنی اجازت نہیں ہے. آج قتل ہو رہے ہیں. اے مسلم اپنی حالت پہ غور کر.
خود کو دیکھ، خبردار ضبط پیدا کرو، برداشت پیدا کرو. وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قتل عام ہو رہا ہے. اب میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شراب نوشی عام، بے حیائی عام، جوا عام، پرچی کلچر چل رہا ہے، جوا عام. تو مسلم ہے؟ اے آج کے مسلم، جس اسلام کی بات کرتا ہے اس کے معنی بھی جان لے، اس کے مفہوم کو بھی سن لے. تو مسلم ہو کے ایسے کام کرتا ہے، خبردار مسلمان بن کے دکھا. جوا، شراب، بے حیائی. ارے اسلامی ریاست ہو اور بدکاری اور شراب کے اڈوں کو اور جوے کے اڈوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں، پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. لوگوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ذرا اس کا حال بھی سنو، اس کی بات بھی سن لو. قربان جائیں، طائف کے بازار ہیں، توحید کا پیغام ہے. دشمن پیارے پیارے نرم و نازک بدن پر پتھر برسا رہا ہے، خون بہ بہ کے آپ کی نالین پاک میں آتا ہے. نڈھال ہو جاتے ہیں، کسی درخت یا دیوار کے سائے میں نڈھال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے قربان جائے، کیا ظرف تھا، کیا برداشت تھی، کیا برداشت تھی. پتھر لگے، جسم لہو لہان ہو گیا. بتائیں ہم کسی کا پتھر کھا سکتے ہیں آج؟ بولیے، کسی کا پتھر ہم کھا سکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں؟ ارے ہم تو ایسی باتیں سن رہے ہیں. بچے گلی میں جھگڑے تھے، بچے جھگڑے تھے، بچوں کے جھگڑے پہ جنازے اٹھ گئے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. وہی جہالت کا دور آ رہا ہے. مسلمان کھول، قربان جائیں. ارے لہو لہان ہو گیا جسم اور اختیار مل گیا. کیا کہ دشمن کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب، ہم تیرے نرم و نازک بدن پر لگنے والے پتھر بھی دیکھ رہے ہیں اور تیرے لبوں کی جنبش بھی دیکھ رہے ہیں، لبوں کی جنبش دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے، یہ تیرا لہو لہان انہوں نے بدل کر دیا ہے. تو ذرا اپنے لب تو ہلا دے، تو ایک مرتبہ کہہ دے ہم طائف کے بازاروں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر تہس نہس کر دیں گے، ان کی نسلیں ختم کر دی جائیں گی. میرے پیارے، تیرے بدن میں پتھر پھینکے ہیں. ارے آج کے مسلم ذرا اپنے آقا کا پیغام تو سن. پتھر کھائے تھے مگر عرض کی مولا میں تو رحمت للعالمین ہوں، میرے مالک میں نے سب کو معاف کر دیا، انہیں میری پہچان عطا کر. ارے برداشت پیدا کرو، ضرف پیدا کر آج کے مسلم اپنے اندر. چھوٹی چھوٹی باتیں. ارے مسلم کی تعریف یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں غلطیاں کریں انہیں معاف کر دیتا ہے. یہ ہے مسلم کی پہچان. پھر قربان جائیں، ایک دوسرے کی مصیبت کا سہارا بنو. دکھ کسی پہ آئے، حضور نے فرمایا تمہاری مثال جسد واحد کی طرح ہے. جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ارے درد کہیں ہو آنکھ جاگتی رہتی ہے، سارا جسم بے چین رہتا ہے. ارے قربان جائیں، حضور علیہ السلام بڑھیا، مکے کے کافروں نے ایک پلان کیا. مکے کے میں آنے والے راستوں کے جگہ جگہ پر بندے کھڑے کر کے کہا جو مکے میں باہر سے داخل ہو اسے یہ کہو ارے مکے میں معاذ اللہ ایک جادوگر آ گیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جادوگر آ گیا ہے، کہو کہ اسے نہیں ملنا، جو ملتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے. ایک بڑھیا نے سنا، گھر کا سامان باندھ لیا. ارے آؤ آقا ہمیں کیا کہتے ہیں،
ہم مسلم ہیں اور ہمارے نبی کا درس کیا تھا؟ یہ سبق، یہ درس اگر تو نے بلایا نہ ہوتا، زمانے نے پھر یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ اگر تو نے دیا ہوا درس بلایا نہ ہوتا۔ آقا وہاں ادھر آ گئے، اس نے سامان باندھا ہوا ہے، اس بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا بڑی بھی کیا بات ہے؟ ہائے ہائے کہنے لگی بوجھ ہے اٹھا نہیں سکتی، بوجھ ہے اپنا ہی بوجھ ہے اٹھا نہیں سکتی۔ فرمایا پھر سن لو، جو اپنا بوجھ نہ اٹھا سکے اس کا بوجھ محمد مصطفیٰ اٹھائیں گے۔ ارے دو جہاں کا بادشاہ، دو جہاں کا بادشاہ، ارے کیا نظارہ ہوگا، بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائے جا رہا ہے، سر پہ رکھ لی، منزل تک پہنچا دیا۔ لوگوں بوجھ والوں کے بوجھ مل کے اٹھانا۔ آؤ اگر کسی پہ بوجھ پڑ جائے تو اے مسلم، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کندھا دے دے تاکہ بوجھ بٹ جائے، تاکہ بوجھ بٹ جائے، اور وہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا۔ حضور اپنے سر پہ اٹھا کے لے گئے، اور قربان جائیں ذرا کردار تو دیکھو، دراکا علیہ السلام کا کردار تو دیکھو۔ ادھر گٹھڑی پہنچا دی، رکھ دی، خاموشی سے چل پڑے، خاموشی سے چل پڑے۔ کردار تو دیکھو۔ اس بڑھیا نے دیکھا، اس نے کہا ارے اتنے پیارے مکھڑے والے، اتنے حسین چہرے والے، پتہ ہے تو نے میں نے کیوں مکہ چھوڑا؟ بڑی بھی کیوں چھوڑا بتا دیں؟ کہا اس لیے چھوڑا، سنا ہے وہاں کوئی محمد نامی جادوگر آ گیا اور جو اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ دیکھ تو نے میری اتنی مدد کی ہے، میری نصیحت لے جا۔ بڑی بھی کیا تو نہ اس سے ملنا، اس سے نہ ملنا، جو ملتا ہے اس کو وہ جادو کر دیتا ہے۔ ارے قربان جائیں، بتائیں آقا خود نہیں تھے؟ بولیے بھئی خود ہی تھے نا، خود ہی تھے، مگر قربان جائیں جذبوں کی کیسی قدر کی جا رہی ہے، جذبات کی محافظت کی جا رہی ہے۔ یہ سنا بڑی بی نے کہا اس سے نہ ملنا، اچھا بڑی بی نہیں ملیں گے، ہائے 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 نہیں ملیں گے، چل پڑے۔ جب چل پڑے تو اس کے دل میں خیال آیا ارے کتنا حسین چہرہ ہے، کتنا حسین خوبصورت ہے، میں نے اس کا تو نام ہی نہیں پوچھا، نام ہی نہیں پوچھا۔ آپ پلٹ پڑے، آپ پلٹ پڑے، اس کے دل میں آئی بات نام تو پوچھوں، اتنا حسین چہرہ، اے حسین چہرے والے ذرا یہ بتا تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ اب پوچھنے پہ کہا ہاں بڑی بی اگر میرا نام پوچھتی ہو تو سن لے، جس محمد کی تو بات کرتی ہے وہ محمد میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کس طرح حفاظت کی جا رہی ہے بتائیے، بات آپ ہی کے متعلق تھی، قربان جائیں آپ کے ظرف پہ، قربان جائیں انسانی جذبوں کی قدر پہ، سن کے بھی کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے میں جادوگر ہوں، مگر قربان جائیں اس بات کو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، نہیں کہا کہ میں ہی ہوں۔ بتائیں ہم اتنی بات سن سکتے ہیں؟ بولیے۔ ارے تمہارے نبی نے تو یہ تحفظ دیا تھا، جذبوں کی قدر کی تھی، کافروں کے جذبوں کی قدر کی، انسانیت کے جذبوں کی قدر کی تھی، ہم ایک دوسرے کے دل توڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ پھر آخری بات کر رہا ہوں، آخری ایک اور حدیث سن لے۔ ارے قربان جائیں گند پھینکنے والی بڑھیا، یہ آپ نے سن رکھی ہیں باتیں، یہ نئی باتیں نہیں ہیں لیکن آج نہیں لگیں گی، جب منہاج القرآن سنائے گا پھر نہیں لگے گی۔ وہ گند پھینکتی ہے، ہائے ہائے گند اوپر آ گیا، اوپر پھینکا، قربان جائیں جھاڑ کے اس کی طرف نفرت سے نہیں دیکھا، پیار بھرے محبت بھرے بددعا کے چہرے سے مسکراہٹیں عطا کی، ہنس کے دیکھا چلے گئے۔ پھر آ گئے اسی گلی سے، اس نے پھر گند پھینکا۔ اب بتائیں بھئی آپ ایک مرتبہ کسی گلی سے گزریں کوئی گند پھینک دے، دوسری مرتبہ گزریں پھر کوئی پھینک دے،
تو اندازہ نہیں ہو گیا یہ روز کرے گا؟ بولیے، ہو گیا نا اندازہ کہ یہ آج بھی پھینک رہا ہے، کل بھی پھینکا تھا، یہ تو روزانہ کام کر رہا ہے یہ کام. مگر قربان جائے راہ نہیں بدلی. راہ نہیں بدلی. کیوں؟ اس لیے کہ پھینک کے اس کا دل راضی ہو جاتا ہے. اگر میں راہ بدل لوں تو کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، دل نہ ٹوٹ. یہ تھا اسلام، یہ تھا مسلمان کا کردار. پھر کیوں نہ قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم. پیارے تیری عادتیں کتنی عظیم ہیں. 7 دن گزرتے رہے، گند آتا رہا، مسکراہٹیں دیتے رہے. 8ویں دن جب گند نہ آیا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. دروازہ کھٹکھٹا دیا. پوچھا کون؟ اور میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ گند پھینکا کرتی تھی. وہ ڈر گئی کہ آج بدلہ نہ لے مجھ سے. دروازہ کھولا، پوچھا کدھر آئے ہیں؟ فرمایا بڑی بی آج آپ نے گند نہیں پھینکا، میں نے سوچا خیر تو ہے کہیں بیماری نہ ہو گئی، بیمار نہ ہو گئی ہو، میں بیمار پرسی کر لوں. ارے آؤ مسلمانوں، اے آج کے مسلم، دیکھ تیرے نبی نے کریکٹر کیا دیا تھا، کردار کیا دیا تھا. آج کسی کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں غریب سے سلام نہیں لیتا. عہدہ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، چپڑا بھی سلام نہیں لیتا. پوچھا جائے کیوں سلام کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے میرے سٹیٹس میں فرق آتا ہے، میں تو بڑا ہو گیا، سٹیٹس میں فرق آتا ہے. ارے ایسے سٹیٹس پر لعنت ہے جو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. مصطفیٰ سے بڑا کسی کا سٹیٹس ہوگا؟ کسی کا سٹیٹس ہوگا؟ آزاد نبی کا کردار بھی دیکھ. تجھے درس کیا دیا تھا؟ وہ کافرہ ہے، مسلم بھی نہیں ہے، کافرہ ہے. جب دیکھا بیمار ہے، اس کے صحن میں گند پڑا ہے، اس کے صحن میں گند پڑا ہے. ارے وہ ہاتھ جسے قرآن ید اللہ کہہ کے پکارے، ید اللہ کہہ کے پکارے، 2 جہاں کا بادشاہ کافرہ کے گھر اس کا جھاڑو اٹھا کے ان ہاتھوں سے بھی صفائی کر رہا ہے. ان کے سٹیٹس میں فرق نہیں آتا، تمہارے سٹیٹس میں فرق آتا ہے. لوگوں آؤ غرور تکبر گھمنڈ چھوڑ دو، آؤ دوسروں کے سہارے بن جاؤ. آؤ تحریک منہاج القرآن آج کے مسلم تیرا ماضی یاد کروانا چاہتی ہے، تیرا تابناک ماضی. ارے وہ داستانیں، مسلم کی داستانیں آج کتابوں میں بند ہو گئی. ارے قرآن تیرا تعارف کروا رہا تھا، تیرا تعارف کرواتا ہے کیا؟ میرے مصطفیٰ کا غلام مسلم ہے، اس کی جبین سجدوں پہ ناز کرتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، پرانی بات ہے، امریکن یونیورسٹی تھی، خطاب کر رہے تھے اور مسلمان کا تعارف قرآن سے پیش کر رہے تھے. پرانی بات ہے، یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے انہیں بتا رہے تھے کیا مسلمان کی، جب مسلمان ہو اس کی جبین سجدوں پہ ناز کرتی ہے، مسلمان ہو اس کی نگاہ سے دوسروں کو تحفظ ملتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا، مسلمان حرام نہیں کھاتا، مسلمان حضور نے فرمایا ارے بامر مجبوری چوری کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، دوسروں کے دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن جاتا ہے، مصیبت زدوں کے حال کو کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ تعارف ہو رہا تھا. شیخ الاسلام نے فرمایا ایک عیسائی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑا ہو کے کہا سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی کسی نے سوال کیا، جو بھی سوال کیا، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے نالائن پاک کے تصدق سے اس کا جواب دینے میں میں نے کبھی ایک لمحہ بر بھی تامل نہیں کیا، اور اس کو ایسا تصفی جواب دیا ہے کہ اس کو جب اس کی تشریح ختم ہو گئی. مگر اس نوجوان نے ایک سوال کیا، اس نے کہا طاہر القادری
جس مسلمان کا تو آج تعارف دے رہا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ قتل نہیں کرتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، اس کی جبیں سجدوں پہ ناز کرتی ہے، یہ جو جس کا تو تعارف دے رہا ہے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ زمین پہ کہیں ہے تو دکھاؤ گے؟ عیسائی کہہ رہا ہے کہ زمین پہ کہیں ہے، دکھاؤ گے اگر میں دیکھنا چاہوں؟ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، عزم کیا تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ ایسا زبان پیدا کر کے دکھاؤں گا، ایسا مسلم پیدا کر کے دکھاؤں گا جس کا پیٹ حرام سے پاک ہوگا، جس کی نگاہ میں حیا ہوگا، جس کی زبان سچائی کا پیکر ہوگی، جو وعدہ خلافیاں نہیں وعدہ وفائیں کرے گا، جو زمین پہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں، مصیبت زدہ کا سہارا بن جائے گا۔ تحریک منہاج القرآن کا وجود، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تحریک کیوں پیدا ہوئی ہے، جواب یہ ہے ایسا مسلمان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کا مقصد، تحریک منہاج القرآن کا وجود اس لیے ہے آ مسلم تجھے مسلم بنا دیں، آ مسلم تجھے مسلم بنا دیں، ارے آ تیرے وہ آئینہ دکھائے جس میں تیرا ماضی نظر آئے، جس میں تیری قربانیاں نظر آئیں۔ تحریک کا مقصد یہ ہے قرآن جس مسلم کو کا تعارف دیتا ہے، جس کے تذکرے کرتا ہے، جس کی عظمتیں بیان کرتا ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن بنانے کے لیے تحریک منہاج القرآن کا وجود ہے۔ ارے قرآن کتابوں میں نہیں تیرے کردار میں نظر آئے، تیرے کتابوں میں نہیں تیری گفتار میں نظر آئے، تیرے کردار میں نظر آئے۔ آئیے عزم کریں، مسلمان بن کے دکھائیں گے، بولیے مسلمان بن کے دکھائیں گے۔ محلے میں دیکھیں اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کر دو۔ اور آج ہمارے وطن عزیز میں ایک مصیبت ٹوٹ پڑی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، سیلاب زدگان پر۔ آئیے وہ ہمارے مسلم بھائی آج پھر کسی مسلم کی آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ کون آئے گا ان کا سہارا بنے گا؟ کون آئے گا ان کے دکھوں کا مداوا بنے گا؟ کون آئے گا جو آج اس مصیبت میں ان کے ساتھ چلے گا؟ تحریک منہاج القرآن ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ 400 گھرانوں کے لیے نوشہرہ میں کیمپ لگائے گئے، 400 افراد کے لیے نہیں، 400 کم سے کم 4، اگر ایک فرد 10 ہو، ایک خاندان میں 10 ہو، 10 نہ ہو تھوڑے کر لیں، 400 خاندانوں کو اس وقت ایوریج ساتھ کی، 7000 افراد کے لیے منہاج القرآن ایک پورا ان کے لیے گھر بن گیا ہے۔ انہیں کہا خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے گھر چلے گئے، آؤ منہاج تمہارا گھر ہے، منہاج تمہارا گھر ہے۔ یہ صرف ایک نشورہ کی مثال دے رہا ہوں، پورے ملک میں الحمدللہ۔ آئیے اس کے پلیٹ فارم پر ان کے سہارے بنیں، اپنی جیبوں سے خرچ کریں، ان کے لیے اپنی امداد فراہم کریں۔ اور میں ناظم دعوت ہونے کی حیثیت سے، آؤ آپ نے مسلم کا کریکٹر سن لیا، اے آج کے مسلمان، کیا اے آج کے مسلمان، اسلام کا پیغام سن لیا، اسلام کا پیغام سن لیا۔ اب تحریک منہاج القرآن دعوت دیتی ہے، اس کے پلیٹ فارم پر اپنے کردار کو نکھار دیں، اپنے شب و روز کو نکھار دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ نوجوان آپ کے سامنے، میں کہوں گا یہ نوجوان ذرا دیکھیں، یہ نوجوان کیوں مارے پھر رہے ہیں، کیوں راتوں کو پنڈال میں ساری رات گزارتے ہیں، کیوں 7 دن تمہارے دروازوں پہ جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹا کے کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر اس کیوں کا جواب چاہتے ہو تو جواب یہ ہے، آج اسلام نے جو مسلمان پیش کیا تھا
اس درد کو لیے پھر رہے ہیں، اس درد کو لیے پھر رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کی امت کا درد ہے جو سونے نہیں دیتا، جس نے نیندیں چھین لی ہیں، جس نے نیندیں چھین لی ہیں۔ آؤ قرآن کا پیغام سنو، تحریک منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے، قربان جائے اس مرد کلندر کی نگاہ پر اور اس کی حکمت پہ۔ اگر کوئی عالم ہے تو منہاج القرآن علماء کونسل ہے، اگر جوان ہے تو منہاج القرآن یوتھ لیگ ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو MSN ہے، اگر خاتون ہے تو ویمن لیگ ہے، اور اگر ادھیڑ امر کا ہے، نہ اسٹوڈنٹ ہے نہ عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تحریک منہاج القرآن ہے۔ آؤ اپنی صلاحیتوں کو اس پلیٹ فارم پہ آ کے اجاگر کرو، نکھار دو اور پکے سچے مسلمان بن کے دکھاؤ۔ انشاءاللہ اگر آج کے مسلمان تو کھڑا ہو جائے، فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار۔ اب بھی خدا بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، نہ خدا بدلا، نہ مصطفیٰ بدلا، نہ قرآن بدلا، بدلا تو ایک تو بدل گیا۔ آج کا مسلمان بدل گیا۔ آؤ اپنی حالت کو بدلیں۔ یہ دعوت دینے کے بعد جس شیخ الاسلام، جس قائد نے یہ سب کچھ سکھایا ہے، اس کی یہ CD آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ اس میں مصطفی کارقرآن اور حلقات درود کے قیام کے متعلق ڈاکومنٹری ہے، حضور شیخ الاسلام کے خطابات ہیں، آئے دین سیکھیں کورس ہے، آئے دین سیکھیں اور مسلمان بن جائیں۔ تو یہ کورس ہیں، اس کے سوا سٹال باہر لگا ہوا ہے، سٹال پر ان کی کتابیں ہیں، ان کی CDیاں ہیں، ایک بہت بڑا سرمایہ آپ کے پاس، جاتے ہوئے وہ لیتے جائیں، اپنے بچوں کو اپنے گھرانے میں بیٹھ کے ٹی وی ڈرامے فلمیں بند کر دیں، اللہ کے رسول کا پیغام سنائیں، وہ پیغام سنائیں۔ میں آخر پہ محترم پروفیسر ممتاز صاحب اور ان کی ساری ٹیم اور تحریک منہاج القرآن گوجرا کے سارے سپاہی جنہوں نے الحمدللہ حضور کی امت کے جوانوں اور اسلام کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تعلیمات اسلام اور قرآن کا پیغام سنانے کے لیے 7 دن پر مشتمل یہ عظیم الشان دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا ہے۔ آپ کو 100 بار مبارک ہو، 100 بار مبارک ہو۔ کیوں؟ اس لیے غنیمت جان لو جتنی ملی ہے۔ ارے میں خانہ کھلا ہے کوئی میں خانہ کھلا ہے کوئی۔ آپ کو مبارک ہو، اور آج جتنے دوست احباب بزرگ بھائی بہنیں مائیں بیٹیاں اپنا وقت چھوڑ کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور قرآن کا پیغام لینے آئے ہیں، آپ سب کو 100 بار مبارک ہو۔ اور اس کے بعد اس کالج کی انتظامیہ، اسکول کی انتظامیہ، انہیں بھی مبارک ہو کہ انہوں نے یہ اسکول کی بلڈنگ پیش کی ہے، اور گوجرا کی پولیس اور انتظامیہ، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آج جیسے اس مبارک اللہ کی مجلس کے تم محافظ بن کے کھڑے ہو، اللہ توفیق عطا فرمائے، جنت میں بھی یہی مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں، ایک پیغام سن لیں انتظامیہ کی طرف سے کہ اگر کل موسم خراب نہ ہوا تو وہیں پروگرام ہوگا گراؤنڈ میں، اور اگر ہو گیا تو یہاں پروگرام ہوگا، نہ ہونے والی صورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یہ مجلس قبول فرما لے مولا، دیکھ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے قرآن کی محبت لیے آ کے جمع ہیں، بیٹھے ہیں، ماحول تو یہ بن گیا کہ روزہ رکھنے کے بعد سو جاتے ہیں، نیند قربان کی ہے تیری محبت کی خاطر، تیری چاہت کے لیے، سب کا آنا قبول فرما لے۔ ایک ایک قدم پر مولا ان کے درجے بلند کر، ایک ایک قدم پر گناہ معاف کر، ایک ایک قدم پر مولا نیکیاں عطا فرما۔ جو تیرے قرآن کی مجلس کو آ کے سجا رہے ہیں مولا ان کے دل سجا دے،
ان کے گھر سجا دے، ان کی دنیا سجا دے، ان کی قبریں آخرت سجا دے۔ الہی اس میں اگر بیمار آئے ہیں آج قرآن کی مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں شفا لے کے جائیں۔ مولا اگر بے روزگار آئے ہیں حلال روزگار لے کے جائیں، پریشان حال آئے ہیں آسودہ حالی لے کے جائیں، بے روزگار مقروض آئے ہیں غیب کے خزانے سے مولا قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ مولا یہ تیرے بندے تیرے دین پر چلنا چاہتے ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات خراب ہیں، مولا سب حالات درست فرما دے۔ پریشانیاں گھروں سے نام کو نہ رہیں، بلائیں وبائیں مصیبتیں بیماریاں یا اللہ سب دور کر دے تاکہ تیرے دین کا یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں۔ منہاج القرآن کی گوجرا کی ٹیم مولا ان سپاہیوں کی خیر ہو، یا اللہ ان کے جذبوں کی خیر ہو، ان پر کرم فرما مولا، ان کی مصیبتیں دور کر، ان کی پریشانیاں دور کر تاکہ مولا یکسوئی کے ساتھ تیرے دین کا کام کریں۔ یا اللہ جتنے میری بہنیں بیٹیاں مائیں دوست احباب بیٹے آئے ہیں مولا آج تو اسے خالی نہ جائیں، یا اللہ خالی نہ جائیں، سب کو جولیاں بھر کے عطا کر، سب کو مولا جولیاں بھر کے عطا کر۔ اس سکول کی انتظامیہ کی خیر ہو، انہیں خیر و برکت عطا فرما۔ ہمارے پولیس والے بھائی باہر مولا کھڑے ہیں ان کی خیر ہو، تو مولا یہ تیرے دین کی مجلس کے محافظ ہیں تو ان کا محافظ بن جا، یا اللہ تو ان کا محافظ بن جا، ان کے بچوں کی خیر ہو، ان کے گھرانے کی خیر ہو، یا اللہ سب پر اپنا کرم فرما دے۔ تحریک منہاج القرآن مولا جس عزم سے چل رہی ہے تو مدد و نصرت فرما، یا اللہ مدد و نصرت فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر دے۔ حضور شیخ الاسلام کو تندرستی عطا کر مولا، اس مرد کلندر نے جینا سکھایا ہے، یا اللہ اسے زندگی عطا کر، عمر خضری عطا کر، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، شریروں کے شر سے محفوظ رکھ، دشمنوں کی یا اللہ بدنگاہی سے اور بدکرداری سے محفوظ رکھ۔ اور مولا جو انہوں نے مصطفی انقلاب کا نعرہ لگایا ہے، کیا دور ہوگا جس میں غریب کی عزت محفوظ ہوگی، جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، حقدار کو حق اس کے گھر میں پہنچے گا، مولا بے انصافیوں کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کا اور انصاف کا جھنڈا بلند ہوگا، تیرے مصطفیٰ کا جھنڈا بلند ہوگا۔ مولا مصطفی انقلاب کی تصویر جلد دکھا دے، ہمیں اس مشن کا سپاہی بنا، اس پر زندگی عطا کر اور مولا اسی پہ موت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وصدورنا وسندنا فی الدنیا